سردیوں کی وہ صبح جہاں دھند کے اندر گاؤں سانس لے رہا تھا، وہاں ہر گھر میں صرف ناشتہ نہیں پک رہا تھا بلکہ یادیں پک رہی تھی۔ یہ کہانی صرف کھانے کی نہیں بلکہ یہ کہانی ہے محبت، صبر اور بانٹنے کی۔ آخر وہاں کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کا کس طرح خیال رکھتے تھے؟ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے کہانی کو مکمل دیکھیں۔ سردیوں کی صبح تھی جس کی وجہ سے گاؤں آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا۔ دھند ایسے پھیلی ہوئی تھی جیسے کسی نے پورے گاؤں پر سفید چادر پھیلا دی ہو۔ ہر طرف خاموشی اور ٹھنڈی سرسراہٹ تھی۔ گاؤں کے بڑے بزرگ اکثر صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روز نکلنے سے پہلے ہی آگ جلا کر بیٹھ جاتے تاکہ آتے جاتے لوگ ہاتھ سیک سکیں اور سردی کی شدت کو کم کر سکیں۔ یہی وجہ تھی یہاں کے رہنے والے لوگوں کی جنہیں سردی پسند تھی، کیونکہ یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب جو لے آتی ہے۔ اصل میں اس گاؤں کی رسم تھی کہ صبح کا ناشتہ پورا گاؤں مل کر کرتا تھا، اسی لیے گاؤں کی ساری عورتیں صبح کا ناشتہ بنانے کے لیے مصروف تھی۔ کوئی جلدی نہیں تھی، سردیوں کا کھانا بھی صبر مانگتا ہے یہ سب جانتے تھے، اسی وجہ سے گرم تووں پر پراٹھے پک رہے تھے۔ اصل میں یہ پہلے سے ہی طے شدہ تھا کہ گاؤں کے کون سے گھر پراٹھے تیار کریں گے اور کون سے گھر سالن تیار کریں گے۔ اب پراٹھے جو کہ تیار ہو چکے تھے، اب باری تھی سالن کی۔ آخرکار ناشتے کی تیاری مکمل ہوئی، گرم گرم پراٹھے اور سالن سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس کے ساتھ پورا گاؤں مہک رہا تھا، کیونکہ یہ خوشبو بھوک سے زیادہ دل کو گرم کر رہی تھی۔ گاؤں کے بڑے بزرگ جو کہ پہلے سے ہی آگ جلا کر بیٹھے تھے، اب چھوٹے بچے بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ہاتھ سیکتے ہوئے ناشتے کا انتظار کرنے لگے کہ بچوں کو ناشتے سے کم بلکہ اکٹھے بیٹھنے کا انتظار زیادہ تھا۔ ادھر اماں بھی جو کہ گاؤں کی سب سے بڑی عورت تھی، وہ نئی آنے والی بہوؤں کو بٹھا کر سمجھا رہی تھی کہ دیکھو بیٹیوں، یہ رسم تم لوگ بھی ہمیشہ قائم رکھنا۔ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے امیر لوگ جو اس کی حیثیت رکھتے ہیں وہ اپنے گھروں سے ناشتہ بنا کر لاتے ہیں، اور وہ غریب لوگ جو ان سب کی حیثیت نہیں رکھتے وہ کھانے کا مزہ لیتے ہیں، وہ بھی بنا پیسوں کے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا، اور زندگی گزارنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھا جائے اور ان کی ضرورتوں کو سمجھا جائے۔ اب دسترخوان بچھ چکا تھا، گاؤں کے مرد حضرات بیٹھ چکے تھے اور عورتیں اپنے اپنے گھروں سے ناشتہ لے کر آ رہی تھیں تاکہ سب مل بیٹھ کر مزے کے ساتھ ناشتہ کر سکیں۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے سبھی آس پڑوس کے لوگ آنے لگے، کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، کوئی مسکراہٹ لایا اور کوئی ناشتہ اور کوئی دعائیں لایا۔ یہی گاؤں کی اصل پہچان تھی۔ اب پورا گاؤں مل کر ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ گیا، نہ کوئی بڑا تھا اور نہ ہی کوئی چھوٹا، نہ ہی کوئی کالے رنگ کا اور نہ ہی کوئی سفید رنگ کا۔ سب کی حیثیت ایک جیسی تھی، کیونکہ جب دلوں سے فرق ختم ہو جائے تو سردی بھی ظاہری فرق کو ختم کر ہی دیتی ہے۔ اب جب ناشتہ بانٹا گیا تو سب کو ایک جیسا ناشتہ دیا گیا، کسی کو زیادہ نہیں، کسی کو کم نہیں، کوئی آگے نہیں اور کوئی پیچھے نہیں، بلکہ یہ برابری تھی۔ اور سب کے لیے خاموش سبق بھی کہ سب کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد بچے کھیلنے میں مصروف ہو گئے اور بڑے لوگ وہاں ایک ساتھ بیٹھ کر اپنی اپنی باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے، کیونکہ ایک دوسرے کو یہی جاننے کا موقع تھا کہ کون کس حال میں ہے۔ اصل میں مل جل کر ناشتہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ مل کر سب کے ساتھ بیٹھیں گے، دوسروں کو سمجھیں گے، سنیں گے اور ان کے دل کو ہلکا کرنے میں مدد کریں گے۔ اب گاؤں کے نوجوان حضرات آہستہ آہستہ اپنے کاموں پر چلے گئے، اور جو بزرگ حضرات تھے وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر اپنے پرانے دنوں کی یادیں تازہ کرنے لگے، کیونکہ ہمیشہ سردیوں کی کہانیاں دل کے قریب ہوتی ہیں۔ اس کے بعد گاؤں کے بچے جب وہ کھیل کود کر تھک گئے تو وہ بھی گاؤں کے بزرگوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور خاموشی سے ان کی کہانیاں سننے لگے، کیونکہ یہ کہانیاں کتابوں سے نہیں ملتی بلکہ یہ ناشتوں کے ساتھ منتقل ہوتی ہیں۔ سورج اب اچھے سے نکل آیا تھا اور دھند بھی اب آہستہ آہستہ ہٹ رہی تھی، مگر وہاں کے رہنے والے لوگوں کے دلوں میں گرمی ابھی بھی باقی تھی، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر دھوکہ اور فریب وغیرہ نہیں تھا۔ سب نے چونکہ اچھے سے ناشتہ کر لیا تھا اور اب گاؤں کی سبھی عورتیں مل کر برتن دھونے میں مصروف ہو گئیں، کیونکہ یہ ناشتہ سبھی کے لیے کافی تھا اور ان کے دل بھی بھرے ہوئے تھے۔
ناشتے کے برتن دھل جانے کے بعد اب سبھی لوگ مل کر گاؤں کو صاف کرنے میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ دلوں کی صفائی تو ہو چکی تھی، اب باری تھی گاؤں کو صاف کرنے کی۔ سردیوں کے دنوں کا یہ ناشتہ تو ختم ہوا، لیکن اس کی گرمی دن بھر ساتھ رہی، اور یہی اس گاؤں کی اصل طاقت تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب سب لوگ اکٹھے مل کر کھانا کھاتے ہیں تو دلوں کی سردی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ حیثیت کا کوئی فرق نہیں رہتا۔